السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو زمین پر کیوں بھیجا، کون کون سے نبی اس دنیا میں آئے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے وحی کے ذریعے اپنے نبیوں سے انسانوں تک اپنے پیغام پہنچائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کون کون سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر نازل کیں۔ اللہ نے مختلف انبیاء پر کئی الہامی کتابیں نازل کیں۔ یہ کتابیں ان کی قوموں کے لیے ہدایت، قوانین، اخلاقی رہنمائی اور حکمت فراہم کرتی تھیں۔ قرآن آخری اور مکمل وحی ہے جو تمام پہلے کی کتابوں کو منسوخ کرتی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، قانون اور احکام موجود تھے۔ یہ ان کی اخلاقی، سماجی اور روحانی زندگی کی بنیاد تھی۔ قرآن سورہ المائدہ میں آتا ہے، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور عبادت، حکمت اور اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی ایک کتاب تھی جو لوگوں کو روحانی رہنمائی فراہم کرتی تھی۔ قرآن سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل نے تورات کی تصدیق کی اور اضافی ہدایت فراہم کی جس میں انسانیت کے لیے رحمت، شفقت اور محبت پر زور دیا گیا۔ قرآن سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو ان کے قدموں کے نشان پر چلایا، تورات کی تصدیق کرتے ہوئے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ صحف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ ابتدائی الہامی کتابیں تھیں جو اپنی قوموں کے لیے اخلاقی اور اصولی رہنمائی فراہم کرتی تھیں۔ سورہ النجم میں ان کا ذکر آتا ہے، کیا اسے موسیٰ اور ابراہیم کے صحفوں کی خبر نہیں دی گئی؟ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن تمام انسانیت کے لیے آخری اور مکمل ہدایت ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ ایک جامع کتاب ہے جس میں قوانین، اخلاقیات، الہیات اور حکمت شامل ہے۔ قرآن سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ تمام الہامی کتابوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ انسانیت کو ہدایت، یعنی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر صحیح ایمان لانے، ان کی عبادت کا طریقہ سکھانے اور انہیں اخلاقی رہنمائی فراہم کریں۔ قوانین یعنی قانون کے ذریعے انصاف قائم کریں اور انسانی وقار کی حفاظت کریں، اور انہیں ان کے فرائض اور حقوق کی یاد دلائیں، ساتھ ہی لوگوں کو یاد دلائیں کہ ان کے اعمال کا حساب آخرت میں ہوگا۔ قرآن کا نزول اسلام کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ حصوں میں نزول ہونا۔ قرآن ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، اس کا نزول 23 سال کے عرصے میں کئی حصوں میں ہوا تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ ہدایت فراہم کی جائے اور ان کے حالات کے مطابق رہنمائی دی جائے۔ اگر قرآن ایک ہی مرتبہ پورا نازل ہوتا تو شاید لوگ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دشواری محسوس کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ قرآن ہم نے حصوں میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ پڑھیں، اور ہم نے اسے تدریجی طور پر نازل کیا۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نزول۔
قرآن اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی وحی آتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر قرآن کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ قرآن سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو اسے تمہارے رب کی طرف سے روح القدوس حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم کریں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ وحی کا تجربہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا تجربہ ایک روحانی اور جذباتی تجربہ تھا۔ وحی آتی تھی تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتا تھا اور کبھی سردی کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وحی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید بوجھ محسوس ہوتا تھا اور سردی کے دنوں میں بھی آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ لیلۃ القدر میں نزول۔ قرآن کا نزول کا آغاز ایک عظیم رات لیلۃ القدر میں ہوا۔ یہ رات رمضان کے مہینے میں ہے اور اس کی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ یہ وہی رات ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا واقعہ۔ قرآن کا نزول غار حرا میں ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے پیغام کو پہلی مرتبہ پیش کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک جن سے پیدا کیا۔ مکی اور مدنی آیات۔ قرآن کے نزول کو دو مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مکی آیات وہ آیات ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نزول ہوئی۔ ان آیات کا اثر زیادہ تر ایمان اور اخلاقی تعلیم پر تھا۔ توحید، آخرت، ایمان اور صبر کا پیغام زیادہ مکی آیات میں دیا گیا ہے۔ مدنی آیات وہ آیات ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں۔ مدنی آیات میں زیادہ تر معاشراتی قوانین اور مسائل کا ذکر ہے جو معاشرے کے لیے ضرورت تھی، جیسے کہ ذمہ داری، انصاف اور حکومت کے اصول۔ قرآن کا حفظ اور تدریس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کو فوراً یاد کرتے اور اپنے اصحاب کو سناتے۔ اصحاب کرام بھی فوراً اسے یاد کر لیتے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے تلقین کرتے اور یہ عمل لگاتار چلتا رہا۔ اصحاب نے قرآن کو یاد بھی کیا اور لکھا بھی۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسے محفوظ رکھنے والے ہیں۔